ہم بھی اس دور مسلمانوں کو دعوت فکر دیتے ہیں، لوٹو قرآن کی طرف، لوٹو قرآن کی طرف۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سب کچھ ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کی شان بیان ہوئی ہے، قرآن میں نبیوں کا ذکر ہے اور ان کی صفات بیان ہوئی ہیں، قرآن میں صحابہ کرام رضوان کا ذکر ہے، حتیٰ کہ علیحدہ علیحدہ بھی ذکر ہے، کہیں ثانین اثنین کہہ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے، کہیں صحابہ کرام میں سے کسی مشورہ دینے والے کی بات اللہ تعالی نے قبول فرمائی۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سی خواہش کا اپنا اظہار فرمایا اور جو ارادہ ظاہر کیا، اللہ تعالی نے اکثر ان کے مشورے پر قرآن نازل فرمایا۔ خانہ کعبہ میں آپ کو معلوم ہے پہلی مرتبہ جماعت کے ساتھ نماز علل اعنان فاروق اعظم تانوں کے ساتھ ہوئی، اور پھر کچھ دنوں بعد سیدنا فاروق اعظم کی یہ خواہش بھی ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، وہاں مصلی بچھا لیں۔ وقت نہیں ہے کہ اس پورے تناظر کو، ان کیفیات کو پیش کیا جائے۔ خانہ کعبہ تو خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اس کی ہر سمت محترم اور معظم ہے، جس طرف سے چاہیں رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن سوچو تو صحیح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نسبت کے کتنے قدرداں تھے اور نسبت کی فضیلت کو جاننے والے تھے، اس لیے حضور سے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار تو چاروں دیواریں ہیں، جس طرف سے چاہیں نماز پڑھیں، لیکن میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ مصلی وہاں بچھائیں جہاں نشان کفے پائے ابراہیم علیہ السلام ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے پیارے حبیب تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا لوگ آتے ہیں سوال و جواب کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت تک پردے کی آیات نہیں آئی تھیں، لیکن فاروق اعظم کا دل میں یہ خواہش ہوئی کہ امہات المومنین سلام علیہم اجمعین سے اور کلام کرتے وقت اور حضور کے گھر آتے جاتے وقت خصوصی پردے کا خیال ہونا چاہیے، آنے والے لوگوں کو پردے کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو رائے دی کہ یا رسول اللہ مجھے تلوار دیں، ہمیں تلوار دیں، ہم اپنے عزیزوں کو جو آپ کے خلاف آئے ہیں ان کو چن چن کے قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی موافق آیات نازل فرمائی، لیکن مخالفت رسول کی نہ ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیے، یہی تو بات ہے، کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے، کوئی ایک حصہ لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے مشورہ طلب کیا، صدیق اکبر نے فرمایا جزیہ لے کے معاف کر دیا جائے، فاروق اعظم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کلام آیا، نبی کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جو مقابلے پر آئیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو رسول کی مخالفت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حضور کی انتہائی محبت میں نازل ہوا کہ پیارے حبیب جو تم سے لڑے ہمیں ان کی زندگی پیاری نہیں ہے، ہمیں ان کی زندگی پیاری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اور مصلحت اور مشیت الہی کا اظہار تو بعد میں ہوا کہ جتنے قیدیوں کو رہائی ملی اور جزیہ دے کر چھوڑا گیا اس میں ایک بھی کافر نہ ہوا، سب مسلمان ہوئے، سب صحابی ہوئے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ دینے والوں پر ہمارا سلام ہو، اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن خلوص اگر اس کی بنیاد ہو تو سب محترم اور مکرم ہیں۔ وہ احادیث جو صحابہ اکرام کی فضیلت میں بیان ہوئیں، اب کسی حدیث شریف کو کوئی لے لیتا ہے، کسی کو کوئی لے لیتا ہے، نہ میرا علم ہے کہ سب باتیں ایک محفل میں بیان ہو سکیں۔ ہاں سرکار نے فرمایا میں نے جس نے میرے ساتھ اس نے سلوک کیا میں نے اس کا صلہ اسے دے دیا، لیکن صدیق اکبر کا صلہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر، تو معنی یہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر کا احسان حضور پہ ہو گیا، بلکہ حضور نے سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خلق کی تعریف کی، اس سلوک کی تعریف کی جو مستقل رفاقت سے صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کی فضیلتیں بیان کی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، تو معنی یہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب فاروق اعظم کی جلالت دیکھو گے، جب ان کی حکومت دیکھو گے، جب ان کی کرامتیں دیکھو گے کہ مدینہ شریف کی
زمین نے جنبش لی تو آپ نے فرمایا کیا میں تجھ پہ انصاف نہیں کرتا کہ جنبش کرتی ہے؟ اللہ، زمین تھم گئی۔ تم دیکھو گے کہ فاروق اعظم تانوں کے زمانے میں نیل کا دریا خشک ہوگا تو آپ ایک خط لکھ کے دریا نیل کو لکھ دیں گے تو وہ دریا جاری ہو جائے گا۔ یہ کرامتیں دیکھو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ میرے بعد کوئی نبی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر نبی نہیں ہے، شان نبوت کا مظہر ہے، شان نبوت کا مظہر۔ اسی طرح من کنت مولا ہو فعلی مولا، حضرت علی کی شان میں بہت بڑے اور بھی باتیں ہیں، لیکن اس بات کا اپنا ایک مقام ہے اور یہ شان ولایت ہے مولا علی کریم کی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں شریعت کی بڑی بڑی باتیں جو ہل کے رہ رہی تھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، جہاد کا مسئلہ تھا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا مسئلہ تھا، سیدنا عمر فاروق تلوار نکال دی تھی اور کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، وہ ان کا اپنا جذبہ تھا۔ اور عمر فاروق کا ایک مزاج ہے، اسلام لائے تو کیسا چلے، کس ارادے سے تھے، قرآن سنا تو کیسے ڈھیر ہو گئے، ایک مزاج ہے، جذب غالب ہے ان پہ۔ وہاں مکے میں قریش کے درمیان کوئی بات سنی حضور کی، کہا چلو آج قصہ ہی ختم کرتا ہوں، تلوار نکال لی، راستے میں آئے کسی نے کہا جا کے اپنی بہن کو تو دیکھو، لپٹے لوٹے بہن کے پاس، مارا پیٹا بہن کو، بہنوں ہی کو، وہ لہو لہان ہو گئے۔ پوچھا ایسی کیا چیز ہے جس کو تم اتنے لہو لہان ہو کر زخمی ہو کر بھی نہیں چھوڑتے ہو؟ کہا یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہا مجھے سناؤ۔ کہا عمر ایسے نہیں سنائیں گے، پہلے پاک ہو کے آؤ، غسل کر کے آؤ۔ فاروق اعظم نے غسل فرمایا، تشریف لائے تو قرآن سنایا۔ ان کی بہن نے قرآن کا سننا تھا کہ توحا کی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے شیروں نے فاروق اعظم کے دلوں پہ قبضہ کیا۔ پھر وہاں سے چلے اللہ، اسی کیفیت میں، یہ نہیں کہ تلوار چھوڑ دیں، اسی کیفیت میں، لیکن اب اندر سے بہت تبدیلی آ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے، دروازے پہ دستک ہوئی، سرکار نے پوچھا دیکھو کون ہے؟ اللہ اکبر، کسی نے دیکھا، روزن سے بتایا عمر ہے، اور اس وقت تک عمر بن حشام کی جلالت پہلے بھی بہت مشہور تھی۔ صحابہ کرام زان کی پیشانیوں پر ایک تشویش کی لہر آئی کہ عمر کس کام سے آئے ہیں، تو سید الشہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا اسد اللہ اسد رسول سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سر اس کے کاٹ کے اس کے ہاتھوں میں دے دوں گا۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر تشریف لائے، حضور کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر کس ارادے سے چلے تھے اور اب کیا ارادہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ایک مزاج ہے، وقت نہیں ہے کہ اس تفصیل کو بیان کروں۔ اسلام قبول کیا تو کیا پوچھتے ہیں حضور سے، یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہم حق پہ ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، کھلم کھلا نماز پڑھیں گے، چلیے خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہی تلوار نکل آئی اور پھر دو صفیں لگ گئیں، دو قطار چلی۔ اللہ اکبر۔ ایک قطار کے سب سے آگے سیدنا عمر فاروق تلوار لیے جا رہے تھے اور دوسری قطار کے آگے سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار لیے آگے جا رہے تھے۔ کفار مکہ حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمانوں نے علی الاعلان حرم شریف میں نماز ادا فرمائی، ایک مزاج ہے سیدنا فاروق۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی اگر کوئی ذرا سی گستاخی کرتا تو فاروق اعظم کی تلوار نکل آتی، یہاں تک کہ سرکار نے جب پردہ فرمایا تو سیدنا عمر فاروق عنہ کی جب عجب کیفیت ہوئی، آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ایک جذب غالب تھا تو مجذوب کو سالک تھام لیتا ہے۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھے، فرمایا عمر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود ہیں، کوئی ان کی عبادت کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معبود ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی و رسول ہیں، اللہ کے بندے و رسول ہیں، ان کی حیات برحق ہے، وصال برحق ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اسی واقعے کو لوگ یہیں تک بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کرتے کہ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ان کے جذب کو تھاما اور مدہوشی سے ہوش میں لائے، پھر ایک خاص مدہوشی میں خود چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں آئے، اور جہاں سریر مبارک پر حضور آرام فرما رہے تھے وہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک، جبین مبارک کو چوما۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چوما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما انہوں نے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہوں گی، دو موتیں جمع نہیں ہوں گی۔ اب یہ علماء سے پوچھئے کہ موت عادی کیا ہے، موت دائمی کیا ہے، موت کیا ہے؟ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے، پھر اس عالم کی زندگانی ہے، سب کی ہے لیکن بھی شہداء کی خاص ہے اور نبیوں کی ان سے بھی خاص ہے۔